آج زمانے میں جو یزید کی وکالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی یزید کے کردار کو جائیں اور جا کے تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں کہ حسین یزید کے مقابلے میں اٹھے کیوں ہے۔ یزید نے شام میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا، لا خبر جاء ولا وحی نزل لعبت بنی ہاشم بالملک، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، یہ سارا رسالت کا معاملہ بنو ہاشم کا حکومت کے لیے ڈھونگ تھا۔ جب اس نے رسالت کو حکومت کہا تو حسین نے رسوا روکا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں، جنگ کسی حکومت کی جنگ نہیں تھی۔ پریشان ہو گئے آپ احباب، جنگ کسی حکومت کی جنگ نہیں تھی۔ معاملہ اگر حکومت کا ہوتا تو حسین کا بڑا بھائی حکومت کو جوتے کی نوک پہ رکھ چکا تھا۔ توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی؟ معاملہ حکومت کا نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ شام میں بیٹھے ہوئے یزید نے نبی کی رسالت کا انکار کر دیا، اللہ کی وحی کا انکار کر دیا، قرآن کے نزول کا انکار کر دیا، نبی کی بتائی ہوئی شریعت کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو جب شریعت کا معاملہ آیا، اس لیے میں نے کہا، جہاں سے میں نے گفتگو کو شروع کیا تھا، کہ نبی اکرم نے حسین کو ہدایت کا چراغ محبت میں نہیں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ کیونکہ حسین نکلے ہیں شریعت کی بقا کے لیے۔ تو اب جب زمانے نے نبوت اور رسالت کا انکار کیا تو پھر حسین ہے جو سامنے آیا چراغ بن کر، آج بھی زمانے میں اسی چراغ سے روشنی۔ ہاں، خدا کی قسم اگر یہ مجالس عزائے حسین ابن علی نہ ہوتی تو آج سارا زمانہ یزید کا مرید ہوتا۔ یہ مجالس عزا کا احسان ہے، یہ مجالس عزا کا فیض ہے کہ آج زمانہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، دین کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ کیوں؟ حسین کا چراغ آج بھی روشن ہے۔ توجہ ہے، حسین کا چراغ۔ اور پھر چراغ میں عجب معاملہ ہے، رسول کا کلام ہے نا، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ احباب؟ رسول کا کلام ہے تو جانے اس کی کتنی جہتیں ہوں گی کہ جس جہت سے نبی اکرم نے اپنے شہزادے کو ہدایت کا چراغ کہا۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ جب زمانے میں اندھیرا پھیل جائے گا تو پھر حسین کا چراغ ہے جو کام آئے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے عزیزان محترم، سورج اور چاند نہ کہنے کی، توجہ فرمائیے گا، لطف کا جملہ ہے۔ دوسری وجہ سورج اور چاند نہ کہنے کی یہ ہے، سورج جتنا روشن صحیح، سورج سے سورج نہیں جلایا جاتا۔ جاگیے گا، سورج جتنا روشن صحیح، سورج سے سورج گلاسب نہیں جلایا جاتا۔ چاند جتنا حسین صحیح، چاند سے چاند نہیں بنایا جاتا۔ چراغ میں یہ کمال ہے، چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اے یار سلامت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی محمد علیہ۔ توجہ ہے جانے محترم، چراغ کا کمال یہ ہے، چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے اور پھر یہ اتنا سخی ہوتا ہے چراغ کہ دوسرا چراغ جلا بھی دیتا ہے، خود بھی اتنا ہی روشن رہتا ہے، اور جسے جلاتا ہے اسے بھی اپنے جیسا روشن کر دیتا ہے۔ توجہ ہزار محترم، یہ چراغ میں کمال ہے کہ چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے، اور یہی حسین کا کمال ہے، حسین حسین بناتا ہے۔ توجہ 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 نہیں، آپ اس جملے پہ پیچھے رہ گئے، میں شامل کرنا چاہتا ہوں، حسین حسین بناتا ہے۔ اگر کسی نے یہ منظر دیکھنا ہو تو ذرا شب عاشور میں جھانک کر دیکھنا، چراغ بجھنے سے پہلے ایک حسین تھا، جب چراغ بجھ کے جلا تو 72 حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہاں ہاں، اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے ذہن محترم، توجہ فرمائیے گا، یہی وجہ ہے کہ آج تک زمانے میں
جب بھی کوئی شخص ظلم کے خلاف اٹھتا ہے تو وہ یہی کہہ کے اٹھتا ہے کہ میں حسین کے راستے پہ چل رہا ہوں. کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو, کہتا یہی ہے کہ حسین کے راستے. توجہ اذان محترم, کہتا یہی نظر آتا. ارے مسلم تو مسلم رہ گئے, پچھلی صدی میں غیر مسلموں میں جو سب سے بڑا لیڈر گزرا ہے اس کا نام ہے نیلسن منڈیلا. توجہ ہے, افریقہ کا نیلسن منڈیلا پچھلی صدی میں حریت کے قائدین میں سے سب سے بڑا قائد ہے, اور ایک زمانے میں اس قدر نام تھا اس کا کہ دنیا کا ہر لیڈر یہ کہتے ہوئے نظر آتا تھا کہ میں نیلسن منڈیلا جیسا بننا چاہتا ہوں, میں اپنی قوم کے لیے نیلسن منڈیلا کی طرح کام کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے میرے محترم دوست, یعنی ہر ایک جگہ پہ نیلسن منڈیلا کو آئیڈیلائز کیا جا رہا تھا. میں نے اپنے کانوں سے اس کا ایک انٹرویو, اس زمانے میں بی بی سی زیادہ مشہور ہوتا تھا تو بی بی سی پہ اس کا انٹرویو سنا. ایک خاتون کے ساتھ وہ انٹرویو دے رہا تھا. انٹرویو کرتے ہوئے اس خاتون نے اسے سوال کیا کہ اس وقت آپ نے جو فتح حاصل کی ہے وہ زمانے کے لیے ایک نمونہ ہے, اور جتنے دنیا میں قائدین ہیں وہ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, وہ آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. کیا زمانے میں کوئی ایسا بھی ہے جسے آپ اپنا آئیڈیل مان رہے ہو؟ توجہ توجہ توجہ, زمانے کا ہر ایک شخص آپ کو آئیڈیلائز کر رہا ہے. کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ایک ایسا ہے جسے میں آئیڈیلائز کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کا نام بتاؤں پہلے میں اس کا اپنے اوپر تمہیں احسان بتانا چاہتا ہوں. توجہ اذان محترم, میں اس کا اپنے اوپر تمہیں احسان بتانا چاہتا ہوں. کب بتائیے کہ کیا احسان ہے اس کا؟ کہا مجھے جب جیل میں بند کر دیا گیا, میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا, تو جتنا میرا مال و متاع تھا وہ سب کچھ ختم کر دیا گیا, میرا گھر برباد کر دیا گیا, میرے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے, ہر طرح سے مجھے تنہا کر دیا گیا. اور جب یہ منزل آئی کہ میں نے دیکھا کہ میرا سارا مال لٹ گیا ہے, اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا, تو میں نے سوچا کہ میں سرنڈر کر دوں, میں سر جھکا لوں. توجہ, میں سرنڈر کر دوں, میں سر جھکا لوں, میں ظلم کے سامنے سرنگو ہو جاؤں. کہتا ہے جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا, میرا آئیڈیل میرے دل میں آیا. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا کو ذات عطا فرمائے کہ اس کا بھی سب کچھ چھن گیا تھا لیکن اس نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا. کہا پھر میں مستعد ہو کے کھڑا ہو گیا اور میں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا. پھر کہتا ظلم اس حد تک بڑھا کہ میرے خاندان والوں کو مارا جانے لگا, میرے گھر والوں کو ختم کیا جانے لگا, مجھ پر ظلم ڈھائے جانے لگے. پھر میں نے سوچا اپنے مارے جا رہے ہیں, اپنا خون ضائع ہو رہا ہے, اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو میں پھر سرنگو کر لیتا ہوں, سرنڈر کر لیتا ہوں. کہا پھر میرے ذہن میں خیال آیا, پھر میرے دل میں میرا آئیڈیل آیا کہ اس کے بھی سارے مارے گئے تھے, اس کا بھی کوئی نہیں بچا تھا, لیکن اس نے سارے ظلم کے سامنے نہیں جھکایا. اب اس جگہ پر پہنچ کر وہ انٹرویو لینے والی اینکر پرسن, اس نے کہا بس اب اتنا بتا دیجئے وہ ہے کون. اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے آئیڈیل کا نام حسین ابن علی. اللہ اکبر, سلامت مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے آئیڈیل کا نام حسین ابن علی ہے. میں جملہ کہوں اپنے دوستوں کے سامنے, زمانہ آج تک حسین کو آئیڈیل مان رہا ہے. یزید کی وکالت کرنے والے کوئی تو دکھائیں کہ کسی نے کہا ہو ہمارا آئیڈیل یزید ہے. جو ہے جانے محترم, یزید آج تک زمانے میں گالی ضرور ہے ہاں, لیکن حسین ابن علی آج بھی. اور پھر یہی کمال ہے میرے مولا حسین کا. اسی لیے تو کبھی کسی زمانے میں شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. مسلمان کو نہیں, توجہ نہیں فرمائی, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور آج وہ منظر ہے کہ ہر قوم پکار رہی ہے کہ ہمارے ہیں حسین, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کے مزاج میں خدا مزاجی ہے. توجہ, جہاں آپ تھکنے لگے وہاں مجھے بتا دیجیے گا. میں بس مقررہ وقت تک اپنی گفتگو کو تمام کروں گا, اب میری جانب توجہ رکھیے گا.
حسین کے مزاج میں خدا مزاجی ہے، اور خدا مزاجی جانتے ہیں کیا ہے؟ خدا اس دنیا میں عطا کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ جسے میں عطا کر رہا ہوں وہ میرا کلمہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ توجہ ہے جانب، جو خدا مزاجی ہے کہ خدا رزق دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ جسے رزق دے رہا ہوں وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے یا نہیں ہے، وہ مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے یا میرے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ اگر آپ شامل ہیں تو یوں کہہ دوں وہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے اور نمرود کو بھی بانٹتا ہے، وہ موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہے۔ بسم اللہ، تشریف لائے۔ تشریف لائے۔ زندہ باد، زندہ باد، حسین کیونکہ خدا عطا کرتے ہوئے کلمہ نہیں دیکھتا، وہ بس اتنا دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے عطا کرنا۔ توجہ جان محترم، بعین ہی حسین بانٹتے ہوئے نہیں دیکھتا کہ یہ میرا ہے یا نہیں۔ توجہ فرمائے، حسین عطا کرتے ہوئے ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ لینے دروازے پر عیسائی راہب آ جائے تو 7 بیٹے لے جائے، ہاں ہر ایک کو عطا کرتے ہوئے حسین۔ اور بالکل میں ایسی جگہ پہ آ گیا کہ جہاں میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اور کس انداز میں بیٹھے ہیں۔ خدا کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ وہ گناہوں کے باوجود بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جگہ پہ خداوند عالم سے فرمائش کی، درخواست کی کہ میرے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا، میں ملکوت السماوات والارض کی سیر کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم نے جب پردے ہٹائے تو جو آسمانوں کی سیر کی، بیٹھے بیٹھے زمین پہ وہ اپنی جگہ پر، لیکن جب زمین کے حجابات ہٹے تو حضرت ابراہیم نے دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ ایک جگہ پر 2 افراد گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں۔ ممبر ہے، میں تشریح میں نہیں جا سکتا، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم کو اتنا غصہ آیا کہ بد دعا کی کہ میرے اللہ انہیں موت دے دے۔ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ نبی نے موت کی، بد دعا کر دی، دونوں مر گئے۔ کچھ دیر بعد پھر نگاہ کی، دوسری جگہ دیکھا، پھر وہی گناہ ہو رہا ہے، پھر بد دعا کی، پھر وہ بندے مر گئے۔ تیسری جگہ پھر وہی گناہ دکھائی دیا، پھر بد دعا کی، پھر وہ بندے مر گئے۔ جب تیسری جگہ بندے مر گئے نا، آواز قدرت آئی، ابراہیم میری ساری مخلوق مار ڈالے گا۔ ہائے ہائے، توجہ اذان محترم، میری ساری مخلوق مار ڈالے گا، تو نے ایک دفعہ انہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور بد دعائیں کرنے لگ گیا، میں روز دیکھتا ہوں۔ توجہ اذان محترم، پھر عطا کرتا ہوں، پھر بانٹتا ہوں، پھر انہیں رزق حیات بھی عطا کرتا ہوں اور رزق بقائے حیات بھی عطا کرتا ہوں۔ ہاں مجھے میری مخلوق سے پیار ہے۔ توجہ اذان محترم، بعین ہی حسین کا معاملہ یہی ہے۔ حسین کوئی آ جائے، کہیں سے آ جائے، حسین بس بانٹتا ہوا نظر آتا ہے، حسین بس عطا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج بھی کربلا معلی میں نگاہ کیجئے، توجہ اذان محترم، نگاہ کیجئے کربلا معلی میں، آپ کو عاشور اور اربعین پر بلکہ پورا سال حسین کے روضے پہ آنے والوں میں صرف شیعہ نظر نہیں آئیں گے، وہاں پہ سنی بھی موجود ہوں گے، وہاں پہ ہندو بھی موجود ہوں گے، وہاں پہ عیسائی بھی نظر آئیں گے، وہاں پہ یہودی بھی نظر آئیں گے۔ دنیا کا ہر مذہب حسین کے روضے پہ اکٹھا اس لیے ہے کہ بانٹتے ہوئے حسین دیکھتا نہیں۔ توجہ اذان محترم کہ حسین عطا کسے کر رہا ہے، اور یہی
کمال حسین ابن علی کا ہے۔ میں پھر ایک منزل پر آ گیا اور میں جملہ اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ پہنچ جائے۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، سارے زمانے میں ہم کیوں یہ ذکر حسین منعقد کرتے ہیں؟ بہانے سے ذکر حسین منعقد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ پورے زمانے میں خدا کا گھر کہلانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ جگہ ہے جہاں ذکر حسین ابن علی ہوتا ہے۔ توجہ، پورے زمانے میں اللہ کا گھر کہلانے کی حقدار سب سے زیادہ وہ جگہ ہے جہاں ذکر حسین ابن علی ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، میں کچھ چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو بڑی حیرانی سے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جہاں ذکر حسین ابن علی ہوتا ہے فاروق گیلانی صاحب، وہ جگہ اللہ کا گھر کہلانے کے سب سے زیادہ لائق ہے، جبکہ ہم تو مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، یہ ذکر حسین ہونے والی جگہ کو اللہ کا گھر کہہ رہا ہے۔ عزیزان محترم، مسجد یقیناً اللہ کا گھر ہے اگر مسجد ہو۔ توجہ عزیزان محترم، مسجد یقیناً اللہ کا گھر ہے اگر وہ مسجد ہو۔ مسجد کس سے ہے؟ مسجد ہے سجدے سے، جہاں اللہ کو سجدہ کیا جائے، جہاں اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ اب اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو ذرا یہیں دربار موسیٰ پاک سے نکلیے اور یہاں پہ دائیں بائیں جتنی مساجد ہیں ان مساجد کو دیکھیے، ہر ایک مسجد کی پیشانی پہ کہیں آپ کو لکھا ہوا ہوگا، نظر آئے گا شیعہ جامع مسجد، کہیں لکھا ہوگا جامع مسجد اہل سنت والجماعت، کہیں لکھا ہوگا جامع مسجد اہل حدیث، کہیں لکھا ہوگا جامع مسجد دیوبند۔ عجب نہیں ہے، یہ گھر اللہ کا ہے تو نام فرقے کا کیوں لکھا ہے؟ توجہ عزیزان محترم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا شیعہ سنی دوستو تشریف فرما ہے، تقریر لائیو جا رہی ہے۔ اگر یہ گھر اللہ کا ہے تو نام فرقے کا کیوں لکھا ہے؟ فرقے کا نام لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسلک والا آئے، دوسرے مسلک والا اپنا رستہ۔ ارے اب تو ہم مسلکوں میں اتنے تقسیم ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی دستاروں کے رنگ بھی بدل لیے کہ ہم وہیں سے پہچانے جائیں کہ ہم کون ہیں۔ توجہ، پریشان ہو گیا، مسلمان کی دستار کوئی نہ رہی، مسلکوں کی دستاریں ہو گئی۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، مسجدوں پہ بھی مسلکوں کے نام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مسلک والا آئے، دوسرا اپنا رستہ بدل جائے تو پھر مسجد تو نہ رہی، تمہارے فرقے کی عبادت گاہ ہو گئی۔ توجہ ہے، پھر مسجد نہیں ہے، مسجد وہ ہے جہاں خدا کو ہر ایک سجدہ کر سکے۔ توجہ فرمائیں گے عزیزان محترم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری گلی محلے کی مسجدیں بنام مسجد مسلمانوں کو تقسیم کر رہی ہیں فرقوں میں۔ حسین کا احسان دیکھیے گا، گلی محلے کی مسجد کیوں مجلس حسین منعقد کروائی گئی؟ شیعہ سنی ہر ایک بیٹھا ہے یہاں پر، گلی محلے کی مسجد بنام مسجد مسلمانوں کو تقسیم کر رہی ہے فرقوں میں۔ ہماری دو بڑی مسجدیں ہیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی، وہاں کچھ نہیں لکھا کہ شیعہ ہے یا سنی۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، حکومت کا مسلک اپنی جگہ پہ، مسجد میں کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، مسجد نبوی میں جائیے، جہاں آپ کو خلفائے راشدین کے نام لکھے ہوئے ملیں گے وہیں پہ آپ کو ائمہ طاہرین کے بھی ملیں گے۔ ہاں، کیا ہمارے 12 اماموں کے نام وہاں پہ لکھے ہوئے نہیں ہیں؟ وہیں اسی مسجد نبی میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں دو بڑی مسجدوں میں کوئی پابندی نہیں، نہ مذہب کی۔ پریشان ہو گئے آپ، احباب آتے رہیں گے، بس یہ پیغام لے جائیے گا، ان بڑی مسجدوں میں کوئی پابندی نہیں ہے، مسلک کی کوئی پابندی نہیں۔ جو جائے، جو ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہتا ہے وہ یہاں باندھے، یہاں باندھے، یہاں باندھے، جو ہاتھ کھولنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھولے۔ ہر ایک کو وہاں پہ اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت ہے، لیکن توجہ، اس لیکن پہ توجہ رہے۔ جو آپ آگے آگے بیٹھے آپ ہی ساتھ رہیں گے تو آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ نے سب سے توجہ سے اس لیے سننا ہے کہ آپ کے آگے پلیٹیں نہیں پڑی۔ آپ بھی ذرا دسترخوان سے نگاہ اٹھا کے اوپر کی جانب دیکھیں گے تو آسانی رہے گی۔ توجہ فرمائیے گا، وہاں دو بڑی مسجدوں میں مسلک کی پابندی نہیں، لیکن ایک پابندی وہاں بھی ہے۔ وہ پابندی کیا ہے؟ وہ پابندی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ حدود حرم کے قریب جائیں گے، ایک نیلے رنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے،
اس بورڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم داخل ہو جائے، غیر مسلم رستہ بدل جائے۔ مسلمانوں کو داخلے کی اجازت ہے، غیر مسلم کو داخلے کی اجازت۔ حالانکہ میں نبی اکرم کو جتنا اس ناچیز نے پڑھا ہے، نبی اکرم کے دور میں سن 9 ہجری میں ہوا تھا عیسائیوں سے مباہلہ۔ پریشان ہے آپ؟ 9 ہجری میں کس سے مباہلہ ہوا؟ عیسائیوں سے۔ کہاں ہوا؟ مدینے میں۔ مباہلہ ہوا ہے 24 ذی الحج، عیسائی مدینے میں آ گئے تھے 20 ذی الحج۔ اس سے پہلے 3 دن مناظرہ ہوتا رہا۔ عیسائیوں کا قیام، ذرا مناظرے کا اصول بھی دیکھیے گا، عیسائیوں کا قیام 4 راتیں کہاں رہا؟ مدینہ میں۔ جائیے جا کے علماء کرام سے سوال کیجئے، نہ مدینہ میں سرائے تھے نہ مدینہ میں ہوٹل تھے، یہ 4 دن عیسائی رہتے کہاں رہے؟ توجہ میرے شیعہ سنی دوست، یہ 4 دن ان کا قیام کہاں تھا؟ ہر ایک آپ کو یہی بتائے گا۔ نبی اکرم نے مسجد کا ایک کونا ان کے لیے مختص کر دیا کہ یہ رہیں گے بھی یہاں پر۔ توجہ، یہ 4 دن اپنی عبادت بھی یہاں پہ کریں گے، اور جب مسجد نبوی میں بجی ان کی گھنٹیاں، توجہ میرے شیعہ سنی دوست، مسجد نبوی میں بجی گھنٹیاں، توجہ بجی گھنٹیاں، صحابہ کرام فوراً نبی اکرم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مسجد ہماری، گھنٹیاں ان کی، مسجد ہماری، گھنٹیاں ان کی۔ نبی کے چہرے پہ جلال آیا، کہا تمہیں کس نے کہا تمہاری مسجد؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، حیدری، تمہیں کس نے کہا تمہاری مسجد؟ تمہاری نہیں، اس کی مسجد، اس کے نبی کی مسجد، تمہاری مسجد نہیں ہے۔ گو کہ وہ عبادت اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن کر تو اسی کی رہے ہیں جس کی ہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اور یہاں پر میرے پڑھے لکھے دوست، ایک مناظرے کا اصول، آج تو مناظرہ مار کھانے کا نام ہے نا، لڑ پڑنے کا، گریبان پکڑ لینے کا نام ہے۔ اور نبی سے مناظرے کا اصول سیکھو۔ نبی جن سے مناظرہ کر رہے ہیں انہیں رکھ گھر میں رہے ہیں، انہیں رکھ مسجد میں رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر خود رہے ہیں۔ تو نبی کے دور میں تو پابندی نہ تھی، توجہ ہے جانور، بہرحال آج ہے، لیکن جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گلی محلے کی مسجد بنام مسجد مسلمانوں کو تقسیم کر رہی ہے فرقوں میں۔ وہ 2 بڑی مسجدیں انسانوں کو تقسیم کر رہی ہیں مذہبوں میں، حالانکہ اللہ نہ کسی مسلک کا اللہ ہے، اللہ نہ کسی فرقے کا اللہ ہے، اللہ نہ کسی مذہب کا اللہ ہے، اللہ ہر مذہب کا اللہ ہے، اللہ ہر فرقے کا اللہ ہے، اللہ ہر مسلک کا اللہ ہے۔ وہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے، وہ نمرود کو بھی دیتا ہے، وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے، وہ فرعون کو بھی دیتا ہے، وہ شیعوں کو بھی پالتا ہے، وہ سنیوں کو بھی بانٹتا ہے، وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کا گھر وہ ہونا چاہیے جہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہو، جہاں آنے پر کسی کو پابندی نہ ہو، اور پورے زمانے میں صرف مجلس حسین ابن علی ہے کہ جہاں آنے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ مسلم ہونا ضروری ہے، نہ غیر مسلم ہونا ضروری ہے، یہاں ہر ایک آ سکتا ہے، شرط صرف اتنی ہے ضمیر زندہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ صرف ایک شرط ہے، ضمیر زندہ ہونا چاہیے، انسانیت باقی ہونی چاہیے۔ جہاں انسانیت موجود ہو وہاں حسین اپنے دامن میں لے لیتا، توجہ جانب، جہاں انسانیت موجود ہو حسین اپنے دامن میں لے لیتا۔ اور بس ایک جملہ کہہ کر، کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، بس میں مصائب کے 2 جملے اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا جانب۔ جس طرح خدا کا یہ نظام ہے نا کہ وہ اس دنیا میں بانٹتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ میں گناہگار کو دے رہا ہوں یا نیکوکار کو دے رہا ہوں، ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن محشر میں مرنے کے بعد اس کی ساری عطائیں نیکوکاروں کے لیے۔ پریشان تو نہیں؟ قرآن میں کہہ دیا کہ جس کے اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہے وہ ہوا فی عیشۃ راضیہ، وہ اچھی جگہ پر ہوگا، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہیں فأمہ ہاویہ، اس کی منزل ہاویہ ہے۔ لیکن یہاں پر حسین کی سخاوت الگ ہے، حسین مرنے کے بعد بھی بانٹتے ہوئے نہیں دیکھتا کہ آنے والا کون ہے اور کیسا ہے۔
توجہ اذان کو، بس ایک لمحے کے لیے فرات عشق پہ پہرا رکھیے اور میں جملہ آپ کے سامنے حاضر کروں۔ کتاب کا نام ہے کرامات حسینیہ۔ بغداد میں ایک شخص بالکل قریب المرگ اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس نے اپنے لواحقین کو بلایا اور بلا کر اس نے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے غسل کفن دینا اور میرا جنازہ نجف اشرف لے جانا، اور نجف اشرف لے جا کر جناب امیر کی زری کا طواف کروانا اور مجھے وادی السلام میں دفن کر دینا۔ جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے نجف اشرف کی، مولا بار بار لے جائیں، جو نہیں گئے مولا آپ کو لے کر جائیں۔ آج بھی وہاں جنازے مسلسل آتے ہیں اور مولا کی زری کا طواف کروایا جاتا ہے اور وادی السلام میں دفنایا جاتا ہے۔ حسین کا کرم دیکھیے گا، ہمار نظم کرنے کی جگہ ہے۔ بندہ عصر کے قریب مر گیا، اس کا غسل و کفن ہوا اور اس کے رشتہ دار جنازہ لے کر بغداد سے نجف کی جانب چل پڑے۔ بالکل عصر کے کچھ دیر بعد جو حرم کے خادم تھے ان کی آنکھ لگی اور خواب میں جناب امیر تشریف لائے، اور جناب امیر نے یہ کہا کہ سنو، ایک شخص کا بغداد سے جنازہ لایا جائے گا، وہ شخص اتنا گناہگار ہے کہ میں علی نہیں چاہتا کہ اس کا جنازہ میرے حرم میں داخل ہو۔ توجہ، میں علی نہیں چاہتا کہ اس کا جنازہ، کتنا بڑا گناہگار ہوگا جسے علی قبول کرنے سے انکار کر دے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا جنازہ میرے حرم میں آئے، داخل مت ہونے دینا، وہیں سے اسے واپس کر دینا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، حیرانی سے آنکھ کھلی اس شخص کی، اس نے فوراً تمام خادمین کو بتایا کہ مولا نے ایک جنازہ بغداد سے آئے گا، منع کیا ہے کہ حرم میں نہ آئے۔ خدام سارے دروازوں پہ مستعد کھڑے ہو گئے، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، نصف شب ہو گئی، جنازہ نہ آیا۔ توجہ فرمائیے، پریشان نہ ہو۔ نتیجہ جب نصف شب ہو گئی، جنازہ نہ آیا، پھر آنکھ لگ گئی خادم کی۔ اب جو آنکھ لگی تو جناب امیر پھر خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ اب کہ وہ جنازہ آئے نا تو اسے حرم لے آنا، اسے میری زری کا طواف بھی کرانا اور جہاں وہ چاہے وہاں وہ جنازہ دفنا دینا۔ اس نے کہا مولا، زندگی میں تو کوئی گناہوں کی معافی مانگ لے تو آپ کریم ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وہ مر گیا تھا اور اتنا گناہگار مر گیا تھا کہ آپ نے کہا جنازہ حرم میں نہ آئے، یہ مرنے کے بعد کیا ہو گیا کہ گناہ بخشے گئے اور آپ اسے حرم میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ توجہ اذان محترم، کیا ہو گیا کہ وہ بخشا گیا اور آپ اسے حرم میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جناب امیر نے ارشاد فرمایا، وہ رات کے اندھیرے میں رستہ بھول گئے، نجف کے بجائے کربلا پہنچ گئے۔ اللہ، کربلا پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ سرزمین کربلا کی حدود میں داخل ہوئے، انہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا ہم نجف آ گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں، تم نجف نہیں، تم کربلا آ گئے۔ اور اب کیونکہ وصیت تو نجف کی تھی، اس لیے وہ کربلا کے اندر سے پلٹے، اور جب وہ کربلا کے اندر سے پلٹے تو میں اپنے لفظوں میں جملہ یوں کہوں گا، کربلا میں حسین کے کرم کی ہوا چل رہی تھی۔ اور اس چلتی ہوئی ہوا سے کربلا کی خاک کے کچھ ذرے اڑ کر اس کے کفن پر آ گئے۔ کربلا کی خاک جو کفن پر آئی تو آواز قدرت آئی، یا علی، جس کے کفن پہ کربلا کی خاک آ گئی اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جہاں خاک کے کربلا آ جائے میں پھر بھی اس کے گناہ باقی رکھوں۔ میں نے گناہ معاف کیے، تو اپنے دامن میں اسے قبول کر۔ اسی لیے کربلا کی خاک خاک شفا ہے، صرف دنیا کے مرضوں کی نہیں، وہاں کے سارے مرض بھی اس خاک شفا سے شفا پاتے ہیں۔ تو جس حسین کے عطا اتنی عام ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی کرم بانٹ رہا ہے، اور جو حسین کی محبت میں مر جائے، کبھی وقت ہوا تو ان تفصیلات میں بھی جاؤں گا، حسین پہلی شب ہی اسے کربلا بلا لیتا، کیونکہ حسین ہر ایک کو اپنا بنانے کا عادی ہے۔ شرط صرف اتنی ہے، انسانیت زندہ ہونی چاہیے۔ اگر انسانیت زندہ ہے تو حسین پرائیوں کو اپنا بناتا ہے۔ بس تھوڑی سی دیر مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ ایک تھا جو اپنوں میں پرایا ہو گیا تھا، نام تھا اس کا حر۔ اپنا اس لیے کہا کہ کلمہ گو تھا، لیکن
بیٹھا لشکر یزید میں تھا، اس کی انسانیت بیدار ہوئی. توجہ حضرات محترم، حسین کا مصائب ہے اس وقت صرف حسین اہم ہے. انسانیت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ انسانیت کی آسان سی تعریف یہ ہے، انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے سینے میں کسی کا درد محسوس کرے. دیکھیے گا میری جان، جو اپنے سینے میں کسی کا درد محسوس کرے، اور جب یہ انسانیت جاگتی ہے تو نگاہوں میں صرف حسین نظر آتا ہے. عزیزان محترم، شب عاشور یہی ہوا کہ ہور اپنے خیمے میں مضطرب ہے اپنے خیمے میں. بیٹا قریب آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بابا آپ تو ہزاروں سے لڑ جانے والے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ کل صرف 72 سے جنگ ہے اور آپ اس قدر اضطراب کا شکار ہیں. ہور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا معاملہ 72 کا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے. کہا کیا معاملہ ہے مجھے بتائیے. ہاتھ پکڑا بیٹے کا اور ایک دوست کا، ساتھ لے کر چلتے 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 وہاں پہنچے کہ جہاں حسین کے خیمے قریب تھے. جیسے ہی خیام کے قریب پہنچے، اللہ اکبر، اپنے بیٹے اور دوست سے کہنے لگے کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کوئی آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، کچھ بچے ہیں جو پکار کے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس. الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ادھر یہ الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. کوئی بچے ہیں جو ہائے پیاس کہہ رہے ہیں. اور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر کا کوئی بچے نہیں، خاندان رسالت کے بچے، نبی اکرم کی اولاد ہے جن کی پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اور سنو، ان کو یہاں تک لے آنے کا ذمہ دار میں ہوں. اگر میں نہ ہوتا تو یہ یہاں تک نہ آتا، اور آج ان کی پیاس کا ذمہ دار بھی میں ہوں. ہاں، آقا حسین نے کبھی فرات سے پانی ہمار بھرا ہی نہیں تھا. میرا مولا حسین کے پاس اتنا پانی موجود تھا کہ اگر ہور کے لشکر کو نہ پلاتے تو 19 محرم تک میرے مولا کا پانی ختم نہ ہوتا. یہ ہور کے لشکر کو پانی پلایا کہ 6 محرم کو پانی ختم ہو گیا اور اب پیاس شروع ہو گئی. کہا یہ خاندان رسالت کے بچے، یہ پیاسے ہیں میری وجہ سے، یہ جہاں پہنچے ہیں میری وجہ سے. تو اب ساتھی نے کہا کہ ہور پھر کیا سوچ رہا ہے؟ کہا سوچ یہ رہا ہوں کہ حسین سے معافی مانگ، حسین سے معافی مانگ. کہا تو پھر دیر کس بات کی ہے، معافی مانگ. کہنے لگا معافی مانگنا تو چاہتا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں میرا جرم بہت بڑا ہے. حسین کو یہاں تک لے آیا، میرا جرم بہت بڑا ہے. ساتھی بھی کو صاحب عرفان تھا، اس نے پلٹ کر کہا تیرا جرم بہت بڑا ہے، وہ کریم بہت بڑا ہے، وہ کریم بہت بڑا ہے. جا تو صحیح، معافی مانگ تو صحیح. اور اب جو صبح ہوئی تو ہور چلنے لگا اپنے بیٹے کو لے کر، لیکن چلتے چلتے ہور نے کہا کہ اس طرح کرو، میرے ہاتھ ایسے باندھو جیسے مجرم کے ہاتھ باندھے. ہور کے ہاتھ باندھے گئے اور ادھر سے ہور چلا اور ادھر سے آقا حسین نے بلا کر کہا عباس میرا مہمان آ رہا، علی اکبر میرا مہمان آ رہا، اور محمد قاسم میرا مہمان آ رہا. اور قریب آیا، یہ تمام ہستیاں استقبال کے لیے آگے گئیں. اللہ اکبر. اور صرف یہ ہستیاں نہیں، حسین نے مسند چھوڑی. میرے مولا استقبال کے لیے آگے بڑھے. مولا کا آگے بڑھنا تھا، اس نے خود کو زمین پہ گرا اور رینگتے ہوئے میرے مولا کے قدموں پہ آ کر ہاتھ رکھ کے اس نے پہلا جملہ کہا مولا میں گناہگار بہت بڑا ہوں. اللہ اکبر. میں گناہگار بہت بڑا ہوں. یہ لفظ سننا تھا. میرے مولا حسین نے دونوں کندھوں سے اٹھایا اور اسے سینے سے لگا کر کہا میں نے تجھے تیرا گناہ یاد دلایا ہے. کاش کسی نے اس جملے پہ توجہ کی ہوتی. حسین اسے کہتے ہیں جس کے دروازے پہ آ جائیں تو وہ یاد بھی نہیں دلاتا کہ کیا کیا تھا. سینے سے لگایا اور پھر فرمایا انت حر فی الدنیا و سعید فی الاخرہ. تو اس دنیا میں حر ہے اور آخرت میں سعید ہے. آخرت میں تو خوش ہوگا. توجہ اذان محترم. حر ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کتنا مقدر ہے میرا کہ حسین نے مجھے آزادی عطا کی ہے. میں کہوں گا حر ابھی 2 لمحے ٹھہر، منزل اس سے آگے ہے. ابھی حر سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ 2 شہزادوں نے قریب آ کر کہا مامو حر اما سلام کہہ.
اماں سلام کہہ رہی ہے، تڑپ گیا، کہا کتنی غربت آ گئی آل محمد پر، غلاموں کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ اور پھر ہور کو جو باہر سے آتا ہے نا، ہور کو یہ عزت نصیب ہوئی جو 72 میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اور وہ عزت یہ ہے کہ ہور کی پیشانی پر رومال زہرا، رومال زہرا، یہ وہ ہے جو اپنوں میں پرایا ہو گیا تھا، لیکن جب انسانیت جاگی تو حسین نے اپنے دامن میں لے لیا۔ اور یہاں سے عاشور کی ابتدا تھی، میں نے وقت لے لیا آپ کا، لیکن پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ اور عاشور کی انتہا کہاں ہوئی؟ عشر عاشور ہے زخمی حسین سجدے میں، اور عمر ابن سعد اپنے پورے لشکر میں تلاش کرتا پھر رہا ہے کہ کون ہے جو حسین کا سر کاٹے، اور لشکر میں کوئی تیار نہیں ہو رہا حسین کا سر کاٹنے پر۔ ہاں، اس لیے نہیں کہ پہچان گئے تھے کہ حسین کون ہے، بلکہ اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے حسین کو لڑتے ہوئے دیکھ لیے۔ ہر ایک یہ سوچ رہا تھا گو کہ زخمی ہے، لیکن اگر میں قریب گیا اور حسین اٹھ گیا تو میری زندگی بچنے کا کوئی سبب باقی نہیں رہے گا، اس لیے کوئی نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت کربلا سے ایک مسافر گزر رہا تھا جس کا نام صاحبان مقاتل نے قیس لکھا ہے، مذہب اس کا عیسائی تھا۔ عمر ابن سعد نے اس سے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا مسافر، کہا مذہب، کہا عیسائی، کہا پھر میرا ایک کام کرے گا؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا دیکھ رہا ہے وہ زخمی، اللہ، جا اور زخمی کا سر کاٹ کے لے آ۔ کہا میں کیوں اس کا سر کاٹوں، میری اس سے کیا دشمنی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کاٹ کہ میں تجھے درہم و دینار دوں گا، میں تجھے زر و جواہر دوں گا، اس کے قتل کے بدلے مجھے رائے کی حکومت ملے گی، میں تجھے حکومت میں حصہ دوں گا، جا اور اس کا سر کاٹ کے لے آ۔ توجہ اذان محترم، جب اتنی بڑی آفرز ملی تو وہ شخص خنجر لے کر وہاں آیا جہاں میرا مولا حسین سجدے میں تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک حسین کو دیکھا اور سوچا جو پہلے اتنا زخمی ہے اس پہ خنجر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ذہن میں خیال آیا کہ انعام و اکرام تو تب ہی ملے گا جب خنجر چلاؤں گا۔ جیسے ہی خنجر چلانے کا ارادہ کیا، کسی مستور کی آواز آئی، حسین کے قتل میں شامل نہ ہو۔ اللہ، قتل حسین میں شامل ہو کر جہنم نہ خرید۔ بار بار آواز آ رہی تھی، آواز کی باز گشت تھی، اور آواز میں کچھ ایسا اثر تھا کہ قیس اس آواز کے تعاقب میں چل پڑا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چلتے 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 ایک خیمے کے دروازے پہ آیا، اس خیمے سے مستور کی آواز آ رہی تھی، قتل حسین میں شریک ہو کر جہنم نہ خرید، جہنم نہ خرید۔ یہ سننا تھا کہ باہر کھڑے ہو کے کہنے لگا میں کیوں نہ قتل میں شامل ہو جاؤں، میں کیوں نہ قتل میں شامل ہو جاؤں۔ بی بی نے ارشاد فرمایا قتل میں شامل ہوگا تو جہنم تیرا مقدر بنے گا، کیوں شامل ہونا چاہتا ہے قتل میں، کیوں شامل ہونا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اس لیے شامل ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے زر و جواہر ملیں گے، مجھے درہم و دینار ملیں گے، مجھے انعام ملے گا۔ یہ سننا تھا۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی نے خیام میں اعلان کیا بیبیو جس کے پاس جو ہے، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ جس بی بی کے پاس جو تھا وہ بیبیاں لے آئیں، ایک گٹھڑی میں بند کیا گیا۔ جناب فضا سے کہا جاؤ اسے دو اور اسے کہو یہ سب کچھ لے لے، قتل حسین میں شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی عیسائی کو بھی بچا رہی ہے، قتل حسین میں شریک نہ ہو۔ جب اس نے وہ سب کچھ دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگا یہ تھوڑا ہے، مجھ سے وعدہ زیادہ کا ہوا ہے۔ اس وقت عالیہ نے کہا اما فضا کاغذ قلم لے آؤ، میں اسے خط لکھ کے دیتی ہوں، اسے کہو مدینے چلا جائے، عبداللہ ابن جعفر سے جا کے ملے، اسے اتنا عطا ہوگا اس کی 7 نسلیں کھاتی رہیں گی، قتل حسین میں شریک نہ ہو۔ اس شخص نے باہر سے کہا مجھے جو چاہیے وہ یہیں پہ چاہیے، جو چاہیے وہ یہیں پہ چاہیے، میں مدینے نہیں جا سکتا۔ اس وقت علی کی بیٹی کو جلال آیا، کہا اما فضا کاغذ قلم لے کر آؤ، میں اسے جنت لکھ کے دیتی۔ اجرکم اللہ، جن کی آوازیں بلند ہو گئی، خداوند عالم حسن محمود گیلانی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، میں اسے جنت لکھ کے دیتی ہوں۔ جنت کا نام آنا تھا، اللہ جانے وہ کیسے جانتا تھا۔ اس نے باہر سے تڑپ کر کہا یہ جو جنت لکھ کے دے رہی ہے یہ کوئی بتول کی بیٹی ہے۔ اجرکم اللہ، جو جنت کا وعدہ کر رہی ہے یہ کوئی بتول کی بیٹی ہے۔ عزیزان محترم، یہ جملہ بتول کا سننا تھا۔ علی کی بیٹی کے دل کو سہارا آیا کہ میری ماں کو جانتا ہے اب حسین کے قتل میں شامل نہیں ہوگا۔ رو کے پوچھا تو بتول کو کیسے جانتا ہے؟ کہا میرا عیسائی مذہب سے تعلق ہے، میں بہت چھوٹا بچہ تھا جب مباہلے میں اپنے بڑوں کے ساتھ آیا تھا، مجھے منظر یاد ہے، اللہ کی توحید کے لیے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ نبی کی بیٹی۔ اجرکم اللہ، جب نبی کی بیٹی باہر آئی تھی تو ہمیں ہمارے بڑے راہب نے کہا تھا یہ بیٹی لے آیا ہے ساتھ، اب ان کے
مباہلے میں مقابلہ نہ کرنا، اگر اس بی بی نے ہاتھ اٹھا دیا تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ عیسائی پہچان گئے، مسلمان اور نہ پہچان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو ہم مباہلے سے پلٹ گئے۔ اس وقت جناب فضا نے کہا پھر تجھے مسلمانوں کے نبی کا مباہلے میں آنے کا منظر یاد ہوگا نا؟ اس نے کہا ہاں اچھی طرح یاد ہے۔ کہا منظر کیا تھا؟ کہا نبی کچھ اس انداز میں آ رہے تھے کہ سب سے پیچھے پیچھے نبی کا بھائی علی تھا، اس سے آگے نبی کی بیٹی تھی، اس سے آگے نبی تھے، نبی کے دائیں ہاتھ کے ساتھ ایک شہزادہ تھا جس کا ہاتھ نبی نے پکڑا ہوا تھا، ایک شہزادے کو نبی نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سننا تھا۔ جناب فضا نے رو کے کہا یہ وہی حسین ہے جسے نبی نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ عیسائی کی دھار نکل گئی، رو کے کہنے لگا اسی لیے ساری رات خواب میں کبھی مریم آتی تھی، کبھی عیسیٰ آتا تھا، اور رو کے کہتے تھے ہمیں زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہمیں نبی کی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ معاملہ کیا تھا۔ اب رو کے کہنے لگا بنت بطول اگر اجازت ہو تو میں حسین کی طرف سے یزیدی فوج سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملی، کیس میدان میں آیا، کیس نے لڑنا شروع کیا۔ کیس حملہ کرتا ہے، سامنے والے کو ضرب لگتی ہے، لیکن کیس پہ کوئی تلوار چلاتا ہے، کیس کو ضرب نہیں لگتی۔ لڑتے لڑتے تھک گیا اور پھر خیمے کے دروازے پہ آ کے کہنے لگا میری شہادت قبول نہیں ہے کیونکہ میں عیسائی ہوں، اس لیے شہادت قبول نہیں۔ اندر سے آواز آئی کیس اب جا، تیری شہادت قبول ہے۔ ادھر کیس چلا، ادھر جناب زینب نے پکار کے کہا سکینہ سر سے قرآن ہٹا۔ حسین کے 4 سال کی بیٹی سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی میرے اللہ میرے بابا کا آخری ناصر ہے، اگر یہ مارا گیا بابا کو بچانے والا کوئی نہیں۔ ادھر سکینہ نے قرآن ہٹایا، ادھر کیسین سے زمین پہ آیا، شمر خنجر لے کر حسین کے سر پہ آیا۔ 13 ضربوں سے زہرا کے لال کا سر کربلا میں کاٹا گیا، اعلان ہو گیا قد قتل الحسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ مشترکہ دعا ہوگی سب